تو عرض یہ کر رہا تھا جب بھی موقع گناہ کا آئے اللہ دیکھ رہا ہے. وہ بات یاد آئی، خوبصورت سی بات. اللہ چھوڑ دو، آخرت سوچو، قبر سوچو، محشر. ایک جوان تھا، ایک جو امام یافعی لکھتے، حضرت امام یافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے، ایک جوان تھا، جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. جب مر گیا تو کفن سے خوشبو آتی، دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے بھی مشک کی خوشبو آتی. اسی لیے لوگوں نے اس کو حضرت مسکی کہنا شروع کیا. مسک عربی میں مشک کو کوئی کہتے، مسکی، حضرت مسکی. کیوں اس کو کہا گیا؟ اس جوان کو توجہ کر. ہاں، وہ جوان بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا. حسن جمال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یکتائی دی تھی. کسی عورت نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر اس کے حسن کے اندر مبتلا ہوگی، اس کی محبت میں مبتلا ہوگی. وہ کوشش کرتی رہی کہ کسی بھی طرح میں اس کو حاصل کروں. میں اپنی بہنوں سے کہتا اور آپ سے بھی کہتا، حرام ذریعے سے نہ مال حاصل کرو، نہ حرام ذریعے سے بیوی یا شوہر حاصل کرو. ذکر چل رہا تھا حضرت مسکی کا کہ ان کا جسم مہکا، کپڑے مہکے، زندگی کے اندر ان کا جسم مہکا، موت کے بعد لاشاں مہکا، اور اس کے بعد قبر بھی مہکی. تو کسی نے پوچھا کہ ان کا جسم مہکا، جب جسم مہکا تب پوچھا، قبر مہکی تو کون پوچھ سکتا تھا، لیکن امام یافعی نے بیان کیا کہ ان کی قبر بھی مہکی. تو ایک لڑکی تھی جو ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی اور ان کو حاصل کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ ہیلے سے اپنے گھر میں بلا لیا، اور جب گھر میں بلایا تو دروازے پہ دروازے بند کر لیے. جب دروازے بند کر لیے تو حضرت مسکی نے کہا کیوں بلایا؟ تو کہا کہ تیرے ساتھ نفس کی خواہش پوری کرنا ہے، دل کی خواہش پوری کرنا ہے. یہ تو لرز گئے اور کہا کہ اللہ سے ڈر. زنا بہت بری چیز ہے، تباہ ہے. جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے. زنا بہت بری، اچھی چیز نہیں ہے زنا. اس نے کہا اگر تو زنا نہیں کرے گا تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، یہ کروں گی، تجھے ذلیل کر دوں. ایک طرف عزت بھی بچانا، دوسری طرف دامن بھی بچانا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو جس کو مسکی کہا گیا نا، بزرگوں نے اپنی زبان میں جن کو حضرت مسکی کہا، انہوں نے ان کو ایک تدبیر سوجی، منصوبہ بنایا دماغ میں. یہ میری خوبصورتی پر، میرے عطر پر، میرے خوشبو والے جو میں عطر لگا کر کے کپڑے آیا ہوں اس کپڑوں پر فریبتا ہے. ایک کام کرتے ہیں، اس سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جو کہتی ہو میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن مجھے استنجا کی حاجت ہے. میں استنجا سے فارغ ہو جاؤں پھر سوچیں گے. اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ اس کو اوپر لے جاؤ، جو اپنی ٹیرس پہ استنجا کھانا بنا ہے اس کو وہاں لے جاؤ، بھاگ نہ جائے. اوپر گئے، اندر گئے تو استنجا تو لگی نہیں تھی. بیٹھ کے سوچنے لگے کروں کیا. تو پاخانہ اس کے اندر تھا بیت الخلاء میں. سوچا کہ ایک طرف زنا ہے، یہ زنا اگر کر لوں گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی میرے دل پہ لگا ہوا دل کا دھبا نہیں دھل سکتا. اور ہے پاخانہ، زنا اور پاخانہ دونوں. اگر پاخانہ بدن پہ لگا لوں تو یہ تو چند بالٹی پانی سے دھل جائے گا. تو جو دھل جائے گا اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں دھل سکتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ گندگی لی اور اپنے بدن پہ مل لی، اور مل کر کے جب آئے تو بدبو سی آ رہی تھی. اس نے چیخا چلایا پاگل پاگل. وہ لڑکی چلانے لگی پاگل پاگل. اس کو تو میں بہت خوبصورت اور عقل مند سمجھ رہی تھی، اور جب چلانے لگی پاگل پاگل تو جلدی سے کنیز نے دروازہ کھولا، یہ بھاگے اور گھر گئے. غسل کیا، مصلی پر 2 رکعت شکرانہ پڑھی اور اللہ سے عرض کی مولا کتنے بڑے گناہ سے تو نے مجھے بچا لیا. پاخانہ میں نے کیا ملا، اتنے بڑے گناہ سے بچ گیا، تیرا شکر ہے. اور رو رہے تھے کہ اللہ آج تو نے میرے دامن پر گناہ کا دھبا لگنے سے بچا لیا. روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا، ایک خوبصورت جسم والا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے. آیا اور سلام کیا اور کہا آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے نے کہا میں جبریل امین ہوں. جبریل ہیں آپ؟ ہاں. آج تیری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جبریل میرے اس بندے نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر غلاظت ملی، گندگی ملی میری خوشی کے لیے، اور جسم کو زنا سے ناپاک نہیں ہونے دیا. جاؤ
اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دو. اس نے پاخانہ ملا تھا نا زنا سے بچنے کے لیے, اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دو. تو جبریل امین نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا. جب ہاتھ پھیرا تو خواب ہی میں جسم مہکنے لگا, اور جب آنکھ کھلی تو بھی جسم مہک رہا تھا. پوری زندگی جسم مہکتا رہا. مرے موت آئی تو لاشا بھی مہکا, اور بعد میں ان کی قبر بھی مہکی. یہ ہے گناہ سے بچنے کی برکتیں.